اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی ابتدا اور کوئی انتہا ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تب فلاں فلاں ٹائم سے فلاں فلاں ٹائم تک ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ مخلوق پیدا کرنے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے، قدیر ہے، وہ تمام صفات بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہیں۔ ان میں سے ایک صفت کلام بھی ہے کہ اللہ بولتا ہے۔ وہ جو کلام صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عملی شکل میں قرآن مجید کی شکل میں مخلوق کو دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے، اس کا یہ گتا تو مخلوق ہے، اس کا یہ ورقہ تو مخلوق ہے، اس میں جو سیاہی ہے وہ بھی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ فرمانا، وہ کلام ہونا، وہ اللہ کی صفت ہے اور اس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ نکلا تھا، جس فتنے کو خلق قرآن کہا جاتا ہے۔ جس فتنے کو خلق قرآن کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جیسے میں مخلوق ہوں ویسے قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس فتنے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ثابت قدم رہے، بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، آخر میں آ کے حق غالب ہوا اور یہ چیز غالب کر دی گئی کہ یقیناً اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بک غیر مخلوق ہے، یہ بک کی جو چیزیں فزیکل ہیں، یہ گتا، یہ جو ورقہ، یہ سیاہی، یہ مخلوق ہی ہے،